اب میں گزارش کروں گی مقالہ نگار ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ سے کہ وہ اپنا مقالہ، شاعرہ بھی ہیں، نثر بھی بہت اچھی لکھتی ہیں، نظم بھی بہت اچھی لکھتی ہیں اور بہت اچھا بولتی بھی ہیں، میری بہت پیاری دوست ہیں، مجھے اس بات پر فخر ہے۔ حالانکہ میرا مزاج بہت غیر شاعرانہ ہے، صرف میرے دیوان میں 5 غزلیں ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہیں، مگر میں ان کی دوستی کا فائدہ اٹھاتی ہوں۔ ہمارے بیچ میں اشرفی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان سے بعد میں گزارش کروں گی کہ وہ چند الفاظ کہیں۔ آئیے نسیم۔ حضرات، بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کیفے اکیڈمی کو کہ سعید مہندی صاحب نے بڑی ذمہ داری سے یہ کام کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی بہت شدید ضرورت تھی۔ اس موقع پر محمود الحسن صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ انہوں نے جو ابتدا کی ہے، میں چاہوں گی یہ سلسلہ دراز ہو اور اس میں اور بھی پہلو اچھے نکلیں۔ عالی جناب محترم عالی مرتبت ہمارے شارب سر اور فضل امام صاحب، ولایت جعفری صاحب، آپ سب کی اجازت سے چند کلمات پیش کرنے کی جرت کر رہی ہوں۔ اپنے استاد کے لیے لکھنا بہت جرت کی بات ہوتی ہے۔ بھابھی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، تابش محمود بھی ہیں یہاں پر۔ ہم نے تو ان کو جب دیکھا تھا تو یہ ہائی اسکول کر رہے تھے، چھوٹے سے لڑکے تھے، اب ماشاءاللہ سے بہت ذمہ دار مرد محسوس ہو رہے ہیں۔ چند دیکھیے گا، یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ استاد محترم پروفیسر محمود الحسن رضوی صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ وہ قلندر صفت انسان تھے، کبھی دنیا داری میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ سادہ مزاج اور سادگی پسند، نہایت شفیق، منکسر المزاج، خوددار، بااصول، صاحب کمال، صاحب اوقات، صاحب علم، صاحب حلم، صاحب قلم، صاحب زبان، صاحب بیان، صاحب کردار، اپنی زندگی کے آخری ایام تک ذہنی و قلمی طور پر مصروف رہے۔ صاحب اوقات یوں کہ ہر ساعت کو مثبت انداز میں استعمال کیا۔ صاحب علم یوں کہ موصوف ایک متحرک مخزن معلومات تھے، ایک گشتی کتب خانہ تھے، انکسار برتنا ان کی فطرت تھی۔ صاحب کردار یوں کہ کسی غیر اصولی، غیر اخلاقی، غیر منطقی بات کو برداشت کرنا ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ صاف گوئی ان کا مسلک تھا اور حق گوئی ان کا شعار تھی۔ وہ مومن بھی تھے اور صاحب قلم بھی، کیونکہ انہوں نے مسلسل لکھا، بامطلب بامقصد لکھا۔ عمر کے آخری دنوں تک ذہن حاضر تھا۔ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر قدرت تھی۔ تقریر بھی صرف دل پذیر نہیں بلکہ پرمغز فرماتے تھے۔ مقاصد جلیل اور تمنائے قلیل کے اصول پر ہمیشہ قائم رہے۔ پروفیسر محمود الحسن نہ تو صاحب جثہ تھے، نہ بہت دراز قامت، مگر ان کی شخصیت کی اثر پذیری خلاف معمول تھی۔ مخاطب ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک اہرا بلکہ قدرے نحیف جسم، میانہ قد، دبتا ہوا رنگ، الجھے ہوئے بال، سادہ لباس ان کی شناخت تھی۔ اکثر پیدل یا رکشہ پر بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ نہ ہمتاً غصاور کہ ہر لمحہ بد اخلاقی زیب چہرہ رہے، نہ آواز میں بے حد کرختگی، مگر شخصیت میں وہ دم تھا کہ ہمیشہ لائق احترام رہے۔ پروفیسر قمر رئیس صاحب مرحوم کی تصنیف ترقی پسند ادب کے معمار میں علی احمد فاطمی صاحب کا مضمون پروفیسر محمود الحسن رضوی پر ہے۔ اس سے ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں کچھ باتیں پیش ہیں۔ پروفیسر محمود الحسن رضوی صاحب فیض آباد کے ایک متوسط زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بعد میں ان کے والد ملازمت کے لیے حیدرآباد چلے گئے اور بعد میں وہ لکھنؤ آ کر یہیں قیام پذیر ہوئے اور یہیں محمود الحسن صاحب کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امین آباد انٹر کالج میں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 میں BA کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1954 میں MA کیا اور آخر میں انہوں نے 1960 میں پروفیسر احتشام حسین کے زیر نگرانی PhD کی۔ ان کا یہ تحقیقی مقالہ اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر تھا، جس کے لیے پروفیسر احتشام حسین نے لکھا ہے کہ یہ تصنیف صرف تنقید کی تاریخ نہیں، ایک اچھا تنقیدی کارنامہ بھی ہے۔
جس میں سنجیدگی، علمیت، استدلال اور توازن کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے LLB بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی دوسری تصنیف اودھ میں اردو نثر کا ارتقاء 19ویں صدی تک، ان کی یہ تصنیف تحقیقی بھی ہے اور تنقیدی بھی ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں بہت سی ایسی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اہل ذوق اور ادبی محققین واقف نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ راقم الحروف کی اس تصنیف سے اردو قارئین ضرور استفادہ کریں گے اور ادبی مورخین کو اس کے مطالعے سے مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اپنی تصنیف افکار انیس میں بھی انہوں نے اپنی فکر کے مطابق بہت واضح طور پر اور تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ برابر مضامین لکھتے تھے جنہیں جمع کیا جائے تو ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اکثر وہ یونیورسٹیوں، کالجوں میں پیپر پڑھنے جاتے تھے۔ یہ سب اگر جمع کر لیا جائے تو محمود الحسن صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے تو استاد محترم شریف اور سادہ تھے، لیکن بطور استاد بہت ہی سخت تھے۔ ابتدائی سالوں میں مجھے بہت زیادہ ان کی سختی جھیلنی پڑی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک شاعر بہت ہی غیر ذمہ دار ہوتا ہے اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مجھے اگر بھاگنا ہے تو شروع میں ہی بھاگ جاؤں، مگر بار بار رو پیٹ کر بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر رفتہ رفتہ وہ سمجھ گئے کہ آسانی سے میں ہار نہیں مانوں گی۔ تب پھر انہوں نے نرمی کا رویہ اپنایا اور پھر انہوں نے بھرپور شفقت سے مجھے کام کرنے میں مدد کی، یہاں تک کہ جب میں یہ مقالہ کتابی شکل میں لانے جا رہی تھی تو ان کو دکھایا کہ آپ نظر ڈال لیں تو یہ کام شروع ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان دنوں ان کی آنکھیں بہت خراب ہو چکی تھیں۔ ایک دن معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی اور اصلاح بھی کی۔ یعنی استاد محترم اندر سے بالکل نرم تھے اور باہر سے سخت دکھائی دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ تحقیقی کام کر رہے ہیں تو وہ اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے، کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ کوئی خامی ہے۔ اس لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ وہ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے، اسی لیے یونیورسٹی میں پروفیسری کے بعد وہ کسی اہم عہدے اور کسی سیاسی ادارے میں مقام حاصل نہیں کر سکے۔ خود میں گم رہ کر صرف پڑھنا لکھنا ان کا شعار تھا، اسی لیے بہت سے وہ مقام جو وہ حاصل کر سکتے تھے اور جس کے مستحق تھے، کئی اہم اداروں میں چیئرمین یا صدر بن سکتے تھے، مگر ان کی خودداری، انا اور قناعت نے انہیں اس بھیڑ میں شامل ہونے سے ہمیشہ گریزاں رکھا جو دوڑ بھاگ کر کے یہ سب حاصل کر لیتی ہے۔ جس پروگرام میں ختم پہ ہے عزت اور وقار کے ساتھ بلائے جاتے تھے وہاں شریک ہوتے، لیکن کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خاص کوشش نہیں کی۔ اس کا نقصان بھی ہوا۔ ان کے بعد ان کے لوگوں نے، شاگردوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ آج کل معمولی سے معمولی لوگوں کی تفصیل بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، بس ایک ٹچ سے سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مگر یہ سب پلاننگ سے ہی عمل پذیر ہوتا ہے۔ جب مجھے ان کے بارے میں لکھنے کا پتہ چلا تو سب سے پہلے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا، مگر افسوس رات گئے تک کوشش کرنے کے بعد بھی صرف بہت تلاش کرنے پر نام ملا اور کوئی معلومات نہ ملی، جبکہ آج کل سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود رہتا ہے، بہت آسانی سے دستیاب رہتا ہے۔ لیکن محمود الحسن صاحب ایک تو لاپرواہ تھے اور بے نیاز انسان تھے، اس پر ان کے دور کے انسانی زندگی میں انٹرنیٹ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے بھی ایسا ہوا۔ آج کل ابتدا سے ہی لوگ خود کو نیٹ پر محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنے لیے یہ تعین کر لیتے ہیں کہ ان کو جو مقام چاہیے وہ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میری درس و تدریس سے سبکدوشی کے بعد بھی وہ ہر بزم میں، ہر پروگرام میں شریک ہوتے تھے اور بڑی ذمہ داری سے علالت کے باوجود پورا وقت شریک رہتے تھے۔ وہ کیفی اکیڈمی کے صدر بنے اور تا حیات اپنے فرائض پورے کرتے رہے۔ پروفیسر محمود الحسن صاحب کی یادداشت بہت اچھی تھی، بے شمار کتب کے حوالے و اقتباسات
حفظ تھے، سیاسی واقعات کی تاریخیں ازبر تھیں، مقامات و اشخاص کے نام بڑی حاضر دماغی کے ساتھ یاد رہتے تھے۔ اپنی تنقیدی تصانیف میں جس قدر وہ یکسو پراعتماد اور فعال دکھائی دیتے ہیں اور جس طرح گہری متانت نیز اپنی نظریاتی توجہات کے باوجود تخلیقی ذہانت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، وہ قابل ذکر ہے۔ ان کے ہاں صاف ذہن اور سچا بیان نظر آتا ہے۔ ان کا اسلوب آئینے کی طرح صاف، شفاف، چست رواں ہے۔ جملے معنی کی شیرینی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی نثر وضاحتی ہونے کے باوجود ادبی ہے اور ان کی شخصیت کا عکس ہے۔ وہ ایک معروف نقاد، مقبول استاد اور فعال ادیب تھے۔ جب وہ قلم تھام کر مائل بتخلیق ہوتے تو اپنے جذبات، احساسات، تجربات اور مشاہدات کی اساس پر اپنے افکار کی تعمیر کرتے تھے۔ میری شدید خواہش ہے کہ استاد محترم کے متعلق جو بھی معلومات حاصل ہوں وہ کتابی شکل میں لا کر اکیڈمی کے ذریعے محفوظ کر لیا جائے اسے، اور یہ ہم لوگوں کا فرض بھی ہے اور سچا خراج عقیدت بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔